Something again went wrong. جی آپ کو اسکرین ویزیبل ہے جی؟ جی سر اسکرین ویزیبل ہے بالکل. ٹھیک ہے آپ سر مائک فی الحال بیفور آپ کر سر لیں. آپ سٹارٹ کریں. جی جی سر میرا وہ پچھلا ایک کوشچن تھا کہ جی جس طرح پلیز. آپ نے سر وہ بیسک ہمیں اوہمز لا کے بارے میں بتایا اور سرکٹ کا بتایا کہ V از اکول ٹو آئی جی جی انٹو آر بتایا. پھر دوسرا سر بیسک کوشچن یہ تھا کہ گاڑی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے سورس بتایا کہ ڈفرینٹ سورس ہیں الیکٹریسٹی پروڈکشن کے. تو اس میں سر ہماری صحیح. گاڑی کے اندر الٹرنیٹر آتا ہے. تو الٹرنیٹر کے اندر جی سر پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس کے اندر اسپیسیفک وولٹیج ہی بنتے ہیں یا انفینٹی پہ وہ جاتا ہے یا کچھ ایسے کیا اس کا سر وہ ہوتا ہے؟ جی اس میں ہم جب آگے سسٹم پڑھیں گے تو میرے خیال میں یہ ادھر ہی بات کر لیں گے. ہاؤ ایور موٹی سی بات میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جی سر. اس کا جو ابھی پہلے بہت پہلے گاڑیوں میں آتے تھے پرماننٹ میگنیٹ والے. ابھی الیکٹرو میگنیٹ ہوتا ہے اور اس کو کمپیوٹر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا ہیوی ہونا ہے، مین کہ وہ کتنا کرنٹ پروڈیوس کر سکے گا. پھر جو کچھ آؤٹ پٹ اس کی نکل رہی ہوتی ہے آگے وولٹیج ریگولیٹر لگا ہوتا ہے، اس نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے اور وہ پاور اتنی ہی پیدا کرے گا جتنی کہ گاڑی کی کنزمپشن کے حساب سے ہے. مثال اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر بیٹری ایک اچھی نہیں ہے، وہ آپ کو سٹارٹ ٹھیک دے رہی ہے بٹ وہ ویک ہو چکی ہوئی ہے، وہ چارج جلدی لوز کر جاتی ہے، تو ہوگا یہ کہ جب آپ گاڑی انجن رن کریں گے تو اس بیٹری کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے چارج کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو آلٹرنیٹر کو نہ صرف جو انجن کی رننگ کے دوران الیکٹریسٹی وولٹیج چاہیے، پاور چاہیے، یا آپ نے ہیڈ لائٹس آن کی ہوئی ہیں، کیبن کی لائٹس آن کی ہوئی ہیں، انفوٹینمنٹ آن کیا ہوا ہے یا کوئی اور ایکسیسریز لگائی ہوئی ہیں گاڑی میں جو آن کی ہوئی ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ بھی آلٹرنیٹر نے پوری کرنی ہے. تو جو لوڈ الیکٹرک لوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کمپیوٹر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی حساب سے وہ جو آپ کا آلٹرنیٹر ہے اس کی کیپیسٹی ایک میکسیمم تو سیلنگ ہوتی ہے، لیکن وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس سیلنگ کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے اس کا میگنیٹ سٹرونگ کرتا جاتا ہے. جیسے ہی میگنیٹ وہ سٹرونگ کرتا جائے گا اسی حساب سے آپ کے انجن کے اوپر لوڈ بڑھتا جائے گا اور انجن کی فیول کنزمپشن زیادہ ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیٹری ہے اگر وہ چارج چھوڑ رہی ہے، وہ ویک ہے بٹ آپ کو سٹارٹ ٹھیک دے رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو کنسرن سٹارٹ سے ہوتا ہے. جنرلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ بیٹری جو نا ٹھیک ہے یار، یہ اس کا وہ انڈیکیٹر بھی آیا ہوتا ہے کہ جی یہ ختم ہے، اس کے باوجود اس کو سٹارٹ دے رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی چلانے دو. لیکن اس کو جو ایک کنزیومر ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کے اوپر وہ کر رہی ہے، فیول کے اوپر خرچہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. جی 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 سر گوٹ یور پوائنٹ. تو پھر ہم آگے چل سکتے ہیں ابھی. جی سر بالکل بالکل سر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ آج ہمارا ماڈیول 2 جو کہ الیکٹریکل فنڈامنٹلز کے اوپر ہے اس کا دوسرا لیکچر ہے اور تیسرا لیکچر ہے. اور پہلے 2 لیکچرز کے اندر ہم الیکٹریکل سرکٹ سے تعارف کو کور کیا ہم نے اس سیگمنٹ کو. پھر اس کے بعد اوہمز لا سے تفصیلی تعارف کے سلسلے میں ہم نے یہ سیگمنٹ کور کیا. اور پھر ہم نے وہاں پہ جو سیکنڈ ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے ایک کچھ سوال تھے شروع میں جو فرسٹ لیکچر کے اینڈ پہ تھے اور سیکنڈ لیکچر کے شروع میں ہم نے ان کو آنسر کیا کہ فالٹ ڈائگنوسس میں ریزسٹنس کرنٹ اور وولٹیج میں سے کس کے پیچھے جانا چاہیے. تو اس کے اوپر بڑی تفصیلی ڈسکشن کی جس پہ ہم نے کہا کہ جی کرنٹ کی یہ لمیٹیشن ہے، ریزسٹنس کی یہ لمیٹیشن ہے اور وولٹیج میں وولٹیج ڈراپ ٹیسٹنگ کو ہم نے بیسٹ کہا. لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے جو بھی ٹیسٹ آپ جو بھی میجرمنٹ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خالی ریزسٹنس یا کنٹینیوٹی سے ہی فالٹ ڈائگنوسس ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ان تینوں جو الیکٹریکل کوانٹیٹیز ہیں ان میں سے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے جو کہ بہت آسان ہو، اور گاڑی یا ایکسیس کے حوالے سے جہاں پہ فالٹ جس سسٹم میں آیا ہوا ہے وہاں پہ ایکسیس کے حوالے سے جو چیز آسان ہے اس کو پہلے کرنا چاہیے. تاہم ہم نے وہاں پہ یہ بھی ڈیڈیوس کیا کہ جو وولٹیج ڈراپ ٹیسٹنگ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، ریلائبل ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا، فرق بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وولٹیج ٹیسٹنگ اور وولٹیج ڈراپ ٹیسٹنگ میں کیا فرق ہے.
پھر ہم نے کچھ الیکٹریکل کوانٹیٹیز جو کہ ریزسٹنس، کرنٹ، امپیئر اور وولٹیج ہیں، ان سے متعلق کچھ بنیادی کانسیپٹس کا ذکر کیا. اس میں ہم نے بتایا کہ ریزسٹنس کس طرح سے چینج ہوتی ہے سرکٹ کے اندر، اس میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سرکٹ کی کوئی ریزسٹنس چینج ہوتی ہے. اور پہلے لیکچر کے اندر ہم نے بڑی تفصیل میں بات کی تھی کہ ہر جو الیکٹریکل سرکٹ کے اندر وائرنگ کا جو بھی فالٹ ہے اس کا تعلق اسٹریٹ اوے ریزسٹنس کے ساتھ ہے، ریزسٹنس کے بڑھنے، پرائمریلی بڑھنے کے ساتھ ہے. بعض اوقات کم ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سرکٹ میں جب جب کہیں پہ ریزسٹنس بڑھے گی تو سرکٹ کے اندر پرابلم آئے گی. تو اور پھر اس کے علاوہ اوپن اور شارٹ والا جو کیسز ہیں وہ الگ ہیں. پھر اس سے آگے پھر ہم نے ایک اور بھی ہم دیکھا کہ جی جب سرکٹ کے اندر کرنٹ فلو کرے گا تو وہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس کرتا ہے، وہ کہیں پہ الیکٹرو میگنیٹزم پیدا کرتا ہے، کرنٹ فلو کرتا ہے، تو کہیں پہ وہ ہیٹ پیدا کرتا ہے. تو کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ہم آٹوموٹیو کے اندر سرکٹ ڈائگنوسس میں اومز لا کی ہمیں کیا ضرورت ہے، جبکہ ہمارا ایک نارمل جو ٹیکنیشین ہے، جو الیکٹریشین ہے باہر مارکیٹ کے اندر، اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، بٹ وہ نہ جانتے ہوئے بھی اسی کو اپلائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر اس نہ جاننے کی قیمت یہ ادا کرنی پڑتی ہے کہ کئی دفعہ وہ ایسی چیزیں جو اگر اس کو یہ اومز لا کا پتہ ہو تو وہ اس سے ہیلپ لیتے ہوئے بہت سارے ڈائگنوسس بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہمارے الیکٹریشین بھائی بیٹھے ہیں، جب ان کو چیز نہیں ملتی تو اسٹریٹ اوے کوئی سینسر چینج کر دیں گے، کوئی اکوپمنٹ، کوئی کمپوننٹ چینج کر دیں گے، جس کا اسٹریٹ اوے ایک تو جو کنزیومر ہے یا کسٹمر ہے اس کی جیب پہ اثر جاتا ہے، دوسرا اس الیکٹریشین کی جو ریپو ہے اس کے اوپر اثر جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اور وہاں پہ ہم نے کچھ سینیریوز بھی ڈسکس کیے کہ اومز لا کیوں امپورٹنٹ ہے ڈائگنوسس کے پرسپیکٹو میں. پھر اومز لا کے ضمن میں ہم نے ایک یہ بھی دیکھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سرکٹ، تو سرکٹ میں کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم سرکٹ کہتے ہیں، اور اس میں سادہ اور کمپلیکس سرکٹ سے ہم نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اور پھر آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الیکٹریکل سرکٹ میں ہم اومز لا سے کیا معلوم کر سکتے ہیں. اور پھر کوشش کریں گے اگر ٹائم بچا ہمارے پاس تو کرچاف وولٹیج لا میں سے جو ٹاپک کور ہو سکتے ہیں اس سیگمنٹ میں سے ہم ان ٹاپک کو کور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بیفور کہ ہم یہ والا ٹاپک شروع کریں، ہم پچھلا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نے یہ سلائیڈ دیکھی تھی، جس میں ایک سوال ہم نے کیا تھا کہ کی آن اور انجن آف پہ فیول انجیکٹرز کی گراؤنڈ سائڈ پہ کتنے وولٹیج ملیں گے اور کیوں ملیں گے. جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیول انجیکٹر کے دو ٹرمینلز ہوتے ہیں، ایک کے اوپر جو ہے نا بیٹری کی طرف سے اسٹریٹ اوے 12 وولٹ آ رہے ہوتے ہیں ایک فیوز کی مدد سے، اور دوسرا جو ٹرمینل ہوتا ہے وہ ای سی یو کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. اب یہ جو ای سی یو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو ای سی یو کا کام یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے انجیکٹر سے فیول سپرے کرانا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ گراؤنڈ دیتا ہے. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک سرکٹ کے اندر ایک لوڈ ہونا چاہیے، لوڈ سے پیچھے ایک پاور سائڈ ہونی چاہیے، بیٹری سورس ہونا چاہیے، اور دوسری گراؤنڈ سائڈ ہونی چاہیے. تو اس انجیکٹر اس کے سرکٹ کے لیے جو گراؤنڈ سائڈ ہے وہ تھرو ای سی یو جا کے باڈی گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جو کہ بیٹری کا نیگیٹو ٹرمینل کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بڑی اسٹریٹ اوے ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم کی آن اور انجن آف ہے، انجن رن نہیں کر رہا، تو ای سی یو نے یہاں پہ گراؤنڈ تھرو نہیں کرنا. ای سی یو کرتا ہی ہے کہ جب انجن ڈن کر رہا ہوتا ہے تو وہ گراؤنڈ کی پلسز بھیجتا ہے، جس کو ہم پلس وڈتھ بھی کہتے ہیں، اور وہ پلس وڈتھ ماڈیولیشن کا سگنل ہوتا ہے. ہاؤ ایور اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم سمپلی ہم نے وہاں پہ یہ بھی ڈسکس کیا کہ پلسز سے مراد یہ ہے کہ گراؤنڈ کو یہ آن کرے گا، یعنی کہ گراؤنڈ تھرو کرے گا اس پوائنٹ کے اوپر، اور گراؤنڈ کو کٹ کرے گا، یعنی کہ یہ اوپن سرکٹ ہو جائے گا ایک طرح سے کہ یہاں سے گراؤنڈ کٹ کر ای سی یو یہاں سے گراؤنڈ کٹ کرے گا، آن کرے گا، پھر جوڑ دے گا، پھر کٹ کرے گا، پھر جوڑ دے گا. تو اسی چیز کو کہتے ہیں ہم گراؤنڈ کی پلسز. تو یہ اور جنرلی جو ہمارے الیکٹریشین ہے وہ کہتے ہیں پلس آ رہی ہے، پلس آ رہی ہے. تو پلس کا مطلب یہی ہے کہ گراؤنڈ تھرو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا انجیکٹر کے کیس میں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اس کو پریکٹیکلی اور پھر ہم نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جب کی آن ہے اور انجن آف ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے گراؤنڈ یہاں پہ تھرو نہیں کیا ہوا، تو یہ اوپن سرکٹ کے طور پہ ہی ہے. تو جب اوپن سرکٹ ہے تو ہم نے پوچھا تھا کہ یہاں پہ جو گراؤنڈ سائڈ ہے اس انجیکٹر کی، اس سرکٹ کی، اس پہ اگر بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ ہم وولٹیج چیک کرنا چاہیں تو ہمیں کیا وولٹیج ملیں گے. تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ بیٹری وولٹیج ہی ملیں گے، جو کہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اوپن سرکٹ ہوگا، یہاں پہ ہم نے پہلے ہی بول چکے ہیں کہ کی آن کے وقت، انجن آف کے وقت یہاں پہ اوپن سرکٹ ہے، یعنی کہ گراؤنڈ یہاں پہ ای سی یو نے تھرو نہیں کیا تو اوپن سرکٹ ہے. تو جب بھی کوئی اوپن سرکٹ ہوگا تو اس میں ریزسٹنس یا لوڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، صرف اور صرف وہ کنڈکٹر کے طور پہ ٹریٹ ہوتا ہے، اور بیٹری کے جتنے یہاں پہ پاور سورس پہ وولٹیج اویلیبل اس ٹرمینل پہ ہوں گے وہی وولٹیج یہاں پہ اویلیبل ہوں گے.
जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड होगा ये 0 हो जाएंगे। तो अब जब के ग्राउंड का डिस्कनेक्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट, हमें यहाँ पे 12 वोल्ट जो बैटरी के वोल्ट यहाँ पे शो होंगे वो यहाँ पे भी हमें शो होने चाहिए। तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम इसकी एक सिमुलेटर पे करते हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रीट्यूड वालों का इलेक्ट्रीट्यूड एक सिमुलेटर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। इसके थ्रू हम करने लगे हैं किसी चीज की डेमोन्स्ट्रेशन। और ये मल्टीमीटर को अगर आप देखें तो इसका ब्लैक को जनरली लीड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो करते हैं, क्योंकि इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन मल्टीमीटर के अंदर होती है। और रेड को हम जो ना जो पॉजिटिव है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहले जब भी कोई भी आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का काम करने जाएं तो सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज, कोई भी आप डायग्नोसिस करने जा रहे हैं मल्टीमीटर के साथ, तो सबसे पहले बैटरी के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेनी चाहिए, बैटरी की मेन पोस्ट टर्मिनल के ऊपर। इवन इसके इस पॉइंट के ऊपर नहीं, जो यहाँ पे लेफ्ट पे जो आपकी क्लैंप्स होते हैं उन क्लैंप्स के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज औकात ये जो बैटरी का अपना टर्मिनल होता है जो कि लेड का होता है, उसके और इस क्लैंप के बीच में रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपको वोल्टेज गलत मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीमीटर के ऊपर। तो मल्टीमीटर का ये हमारा फर्स्ट इस्तेमाल है, इसके ऊपर पूरा एक सेगमेंट करेंगे। तो ये ऑफ है और इस तरफ आपको ये वी नजर आ रहा है। अगर आप इस मल्टीमीटर को देखें तो यहाँ पे एक टॉगल स्विच है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ इसको। तो ये जो टॉगल स्विच है, ये टॉगल स्विच ये बताता है कि ये डैश डैश और एक कांस्टेंट लाइन जो है ना ये बता रही है कि डीसी वोल्टेज है। और यहाँ पे आपको अगर इधर कर देंगे तो ये एसी वोल्टेज हो जाएंगे। अब चूंकि सिस्टम अभी ऑफ पड़ा हुआ है, इस पे इसको वोल्टेज, ये चूंकि हमने 2 पे इसकी रेंज भी हमने देखनी होती है, बैटरी का हमें पता है कि 12 14 होता है, तो इसको 2 वोल्ट पे रखेंगे तो ये कभी नहीं दिखाएगा क्योंकि लेस रेंज के ऊपर मल्टीमीटर सेट है। तो इसको जब हम 12 पे 20 पे करेंगे, इसकी नेक्स्ट सिलेक्शन 20 वोल्ट की है, तो ये हमें बैटरी वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे हमारे इस जगह के ऊपर जो आपके फ्यूल इंजेक्टर का प्लग है, वो आपके चारों इंजेक्टर के जो है ना प्लग्स नजर आ रहे हैं फ्यूल इंजेक्टर्स के। इसको हम थोड़ा सा क्लोजअप व्यू में करते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये जो सेम कलर की हर गाड़ी पे यही कन्वेंशन होती है, हर इंजेक्टर के ऊपर एक जो वायर होती है उसका चारों उसके अंदर सेम कलर होगा। यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, ये भी रेड है। तो जनरली ये कन्वेंशन इस्तेमाल की जाती है कि ये जो सेम कलर की वायर होती है उसके ऊपर बैटरी जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उस पे बैटरी के जो वोल्टेज हैं 12 वोल्ट वहाँ यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अभी गाड़ी जो कि ऑफ है, हम इसको स्विच ऑन करते हैं, की ऑन इंजन ऑफ, तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। जबकि अगर ये स्विच ऑफ हो तो ये बैटरी के वोल्टेज भी कोई नहीं है। और यहाँ पे अगर हम इस तरफ को जो 0 के साथ देखें, और तो ये चूंकि ग्राउंड यहाँ से ईसीयू का आता है तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। ताहम अगर यहाँ पे ग्राउंड आया हो तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम इस नेगेटिव इसको लीड को जो बैटरी टर्मिनल के साथ लगी हुई है इसको पॉजिटिव पे करते हैं और यहाँ पे अगर ग्राउंड होगा तो हमें ये 12 वोल्ट देगा। यहाँ पे चूंकि ये सिमुलेटर है इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, जबकि इसको यहाँ पे 0 वोल्ट दिखाना चाहिए। सिमुलेटर की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये जो आपकी वायर है ये इस वक्त उसके ऊपर है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ग्राउंड वगैरह अवेलेबल नहीं है। ताहम मल्टीमीटर के अंदर ये चीज दिखा रहा है। थोड़ा सा जी जी आप बात करें। सर जब आपने मल्टीमीटर की प्रोब जोन सा है वो पॉजिटिव साइन को लगाई है, पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाई है, तो वो नेगेटिव वोल्ट शो कर रहा है, तो उसका मतलब है 0 वोल्ट। नहीं नहीं, नेगेटिव वोल्ट का मतलब ये है, ये होता है कि यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव पे लगाई थी। तो इसको आप यूं यूं कहेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड आ रहा था, ग्राउंड पे मेरी ब्लैक लीड होनी चाहिए थी। अगर ग्राउंड पे ब्लैक लीड नहीं लगते, आप उलट रखते हैं, तो ये आपको यहाँ पे वही वोल्टेज नेगेटिव में शो करेगा। ये मल्टीमीटर की अपनी इंटरनल कन्वेंशन है। जब उसको उलट साइड से वोल्टेज यानी कि पावर लाइन के ऊपर ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड पे पावर, तो वो नेगेटिव कर लेगा। ताहम होना ये चाहिए कि यहाँ पे इसको किसी किस्म के वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए थे उस वक्त। अब पावर ऑन है, इसके ऊपर 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं।
آگے لوڈ ہے، یہ جو آپ کا انجیکٹر ہے یہ لوڈ ہے، لوڈ کا دوسرا ٹرمینل یہ ہے، یہ اندر سے یوں سمجھ لیں کہ یہ بیچ میں اس کے ریزسٹنس ہے اور یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اب یہاں پہ گراؤنڈ نہیں ہے، گراؤنڈ تب آئے گا جب انجن سٹارٹ ہوگا. تو اس کو یہاں پہ گراؤنڈ کے ساتھ کتنے وولٹیج دینے چاہیے یہ ہم نے یہاں پہ اس جگہ پہ ڈسکس کیا ہے کہ کی آن ہے، اس انجن آف ہے، تو یہ جو 12 وولٹ ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آنے چاہیے. تو وہ یہاں پہ ابھی ہمیں اس سیمولیٹر کے اوپر بھی گراؤنڈ سائڈ کے اوپر وولٹیج 12 وولٹ نظر آ رہے ہیں. اور جبکہ آپ یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ سائڈ ہے اور ادھر بھی گراؤنڈ سائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. پاور سائڈ اس انجیکٹر کی یہ والی ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں، پاور سائڈ انجیکٹر کی یہ والی جو بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ سائڈ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، بٹ گراؤنڈ اس وقت نہیں ہے. اور اس سیمولیٹر کے اندر بھی گراؤنڈ نہیں ہے، اور ہم گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ گراؤنڈ کی لائن آنی ہے نا، جب ECU آن ہوگا انجن رن کرے گا تو یہاں پہ گراؤنڈ آئے گا. تو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ہم چیک کر رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ زیرو ہمیں جب ہم جنرلی ہم دیکھتے ہیں یا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے زیرو ملتا ہے. لیکن اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس وائر کے اوپر آپ کی جو گراؤنڈ ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ 12 وولٹ یہ جو ریزسٹنس اس انجیکٹر کی ہے وہ کنڈکٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے، اور ایسے ہی ہے کہ یہ دونوں وائریں یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں. تو جہاں پہ جو 12 وولٹ نظر آ رہا تھا وہی 12 وولٹ آپ کو یہاں پہ ملے گا. تو اس کا مین مقصد یہ تھا. آئی ہوپ اس سے کچھ کلیئرٹی مل گئی ہوگی. جی کوئی سر، کوشچن اوکے اس پہ؟ اوکے اوکے سر. چلیں، آج کا جو نیا ٹاپک ہے ہمارا، اس میں جو مین چیز ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکٹ میں اومز لا سے ہم کیا چیز معلوم کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس اوہمز لا سے ہم کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ اوہمز لا پڑھا تھا کہ V از اکول ٹو آئی آر، یا I از اکول ٹو V اوور آر، یا R از اکول ٹو V اوور I، کہ V کو ڈیوائڈ وولٹیج کو بیٹری وولٹیج کو ڈیوائڈ کریں جو کرنٹ ہے. اور ایک چیز ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو بھی ایک سرکٹ کا لوپ ہوگا، سنگل لوپ، اس کے اندر سے جو کرنٹ گزرے گا وہی ایک کرنٹ اس فیوز میں سے بھی گزرے گا، اس سوئچ میں سے بھی گزرے گا، اس بلب میں سے گزرے گا. آگے اگر 10 اور چیزیں بھی ہے تو ان میں سے بھی اتنا ہی سیم ہی کرنٹ گزرے گا. کیوں؟ کیونکہ کرنٹ جو ہے I جو ہے وہ V ٹوٹل ڈیوائیڈڈ بائی R ٹوٹل کیا ہے. یعنی کہ اس سرکٹ کے اندر جتنے بیٹری کے سورسز ہیں، مثال کے طور پہ 2 سورسز اور ایک اور لگ جاتا سورس بیٹری کا، تو وہ ٹوٹل جو ہے نا وولٹیج، ان کی ٹوٹل وولٹیج ڈیوائیڈڈ بائی سرکٹ کے اندر جتنی ریزسٹنس ہے ٹوٹل ریزسٹنس. تو یہاں پہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بلب ہی ریزسٹنس ہے اور کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. تو V کیا ہے ہمارے پاس 12 ہے اور R کیا ہے 6 ہے. 12 ڈیوائیڈڈ بائی 6 از اکول ٹو 2 ایمپ. تو اس کا مطلب ہے اس سرکٹ میں سے 2 ایمپ گزریں گے، اور یہی کرنٹ کی مقدار ہر ریزسٹر میں سے گزرے گی، جبکہ دونوں ریزسٹر کے گرد وولٹیج ڈراپ مختلف ہوگی. اب اگر یہاں پہ کوئی اور ایک ریزسٹنس ہے تو وہاں پہ وولٹیج ڈراپ ڈیفرنٹ ہوگی. اب یہاں پہ وولٹیج ڈراپ چونکہ ایک ہی ریزسٹنس ہے، یہاں پہ ایک ہی لوڈ ہے، تو جو یہاں پہ وولٹیج ہے اس بیٹری کے وولٹیج ہیں، اور V اوور I از اکول ٹو V از اکول ٹو آئی آر ہم کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو 2 امپیئر ہمارے پاس آ گیا. اب اس کو ہم جب اس کی ریزسٹنس سے ملٹی پلائی کریں گے تو 2 6 12، تو 12 ہی بیٹری کے وولٹیج ہیں اور 12 ہی اس کا وولٹیج ڈراپ ہے. وولٹیج ڈراپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وولٹیج یہاں پہ آئی ہوئی ہے وہ یہاں سے اس جگہ کے اوپر زیرو ہو جائے گی. وہ یہ بلب ساری کی ساری کنزیوم کر لے گا، کیونکہ اور کوئی ریزسٹنس سرکٹ کے اندر نہیں ہے. تو 12 یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ادھر آپ چیک کریں گے، یہاں سے آپ رکھیں ملٹی میٹر کو، ادھر سے اس پوائنٹ پہ رکھیں تو آپ کو 12 وولٹ ملیں گے، جو ہم دیکھ آئے ہیں کہ نیگیٹو ٹرمینل پہ ہم نے رکھا ہوا تھا، اور انجیکٹر کی جب پازیٹیو لائن پہ لگاتے تھے تو ہمیں 12 وولٹ ملتے تھے. اور یہاں پہ جب رکھیں تو ہمیں 0 سے 0 کی طرف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جنرلی 0 وولٹ ملتے ہیں. وہاں پہ سیمولیٹر کا چونکہ اس کے فارمولے میں یا الگوریدم میں کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے ہمیں وہ 0 وولٹ نہیں دکھا رہا تھا. تو یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا؟ 0 وولٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اسی چیز کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سرکٹ کے آپ 2 امپیئر یہ ٹوٹل جو ہے نا آپ دیکھیں، وہاں پہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ 6 اوم کی ریزسٹنس ہے، اور یہاں پہ 4 اوم ادھر ہیں، 2 اوم آگے علیحدہ لگے ہوئے ہیں. تو 4 اور 2 6 اوم یہاں پہ بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کرنٹ 2 امپیئر ہی گزرنا ہے. تو کرنٹ اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ سرکٹ میں کتنا ہے، تو اس کے بعد ہم وولٹیج ڈراپ ہر جو ریزسٹنس ہے اس کے اکراس یا لوڈ کے اکراس یا ایون سوئچ کے اکراس یا اس کے اکراس بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان کی ریزسٹنس معلوم ہو. تو
اس میں ہوگا یہ کہ جب یہ چیز معلوم ہو گئی وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا وولٹیج ڈراپ اس سنگل لوڈ میں جو وولٹیج ڈراپ بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ آئی وولٹیج ڈراپ آئی از اکول ٹو آر این، اور اس میں آر ایک ہی ہے R1، تو آئی 2 امپیئر ہمارا نکل آیا ہے، تو 2 6 12 12 یہاں پہ ہے 12 یہاں پہ ہے، تو یہ سیم ہے، تو اس سے بیٹری وولٹیج اور وولٹیج ڈراپ کو کنفیوز نہیں کرنا، یہ چیز ڈیفرنٹ ہے، یہ چیز ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیوں ڈیفرنٹ ہے۔ اب 2 امپیئر 6 اوم کی ریزسٹنس ہے ٹوٹل 4 + 2 6 اوم کی ریزسٹنس ہے پورے سرکٹ کے اندر، اور کرنٹ اس کا 2 امپیئر ہی بنتا ہے، کیوں 12 ڈیوائڈڈ بائی 6 از اکول ٹو 2 جو ہم نے پہلے، تو 2 کرنٹ ہے اس کا، تو کرنٹ کو جب ہم نے اب اس بلب کا وولٹیج ڈراپ دیکھیں تو یہ کیا ہوگا 2 4 جا، اب ہم نے کیا کرنا ہے وولٹیج معلوم کرنے، آئی انٹو آر، آئی یہ ہے، آر اب یہاں پہ 4 ہو گیا ہے، تو کیا آئے گا 8 وولٹ، تو یہ بلب جو ہے نا 8 وولٹ کھا رہا ہے، 12 وولٹ بیٹری میں سے 8 وولٹ یہ وولٹیج ڈراپ اس کے ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا یہ بھی 12 وولٹ تھا، یہ بھی 12 وولٹ تھا، کیونکہ ریزسٹنس ہی ایک تھی، سارے کا سارا وولٹیج یہیں پہ یہی بلب کھا رہا تھا۔ اب چونکہ 2 بلب آ گئے ہیں تو یہ بلب چونکہ بڑا زیادہ ریزسٹنس والا ہے تو یہ بلب زیادہ وولٹیج کھائے گا، 12 میں سے 2 4 جا 8 وولٹ یہ کھا رہا ہے۔ اب یہ کتنے کھا رہا ہے، یہ بیسیکلی اپنی ریزسٹنس کے حساب سے کھا رہا ہے کہ 2 2 جا 4 وولٹ، یہ 2 امپیئر اور 2 ریزسٹنس، تو 2 جا 4 وولٹ، وہی فارمولا V is equal to I into R، تو یہی کرنٹ کی مقدار ہی ہر ریزسٹنس میں سے گزرے گی، جبکہ دونوں ریزسٹنس کے گرد وولٹیج ڈراپ مختلف ہوگی، یعنی ریزسٹنس کی مقدار کے حساب سے ہوگی کہ جتنی جس کی زیادہ ریزسٹنس ہے وہ وولٹیج زیادہ کھائے گا۔ اگر یہ 8 وولٹیج کھا رہا ہے تو بقیہ وولٹیج یہاں پہ ہمیں کتنے ملنے چاہیے، جب ہم میجرمنٹ کرنے جائیں ملٹی میٹر کے ساتھ کتنے ملنے چاہیے، 12 مائنس اس کے 8 تو ہمارے پاس 4 وولٹ، تو ہمیں یہاں پہ 4 وولٹ ملنے چاہیے، اور یہاں پہ کیا ملنا چاہیے کہ اس میں چونکہ 4 وولٹ ہی بچے ہیں اور یہ آخری ریزسٹنس ہے، تو یہاں پہ جب ہم نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ ملٹی میٹر سے چیک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ 0 ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ میری بات، آئی ڈونٹ نو تھوڑا سا، جی سر گوٹ یور پوائنٹ۔ اچھا ہم تھوڑا سا یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں خود بخود یا میرا ہاتھ لگ رہا ہے، ہم یہاں پہ دیں کرنٹ کو معلوم کرنا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ریزسٹنس معلوم کرنا کہ ہم ریزسٹنس کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ایک سرکٹ ہے، اس میں ہمیں اس سرکٹ کا ٹوٹل کرنٹ، بھلے اس کے اندر دو ڈور لگے ہوئے ہیں 3 لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں اگر ٹوٹل کرنٹ معلوم ہے اور وولٹیج معلوم ہے بیٹری کے وولٹیج، تو ہم اس سرکٹ کی ٹوٹل ریزسٹنس معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ریزسٹنس از اکول ٹو ٹوٹل ریزسٹنس از اکول ٹو V ٹوٹل ڈیوائڈڈ بائی I آف دی سرکٹ، تو ہمیں کرنٹ معلوم ہے 2 امپیئر کا کرنٹ ہے، تو کرنٹ ریزسٹنس کیا ہوگی 6، یہاں پہ بیٹری کے وولٹیج ہیں 2، اس کی امپیئرج ہے 6 ڈیوائڈڈ بائی 2 از اکول ٹو 3 اوم۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مکمل سرکٹ کی ریزسٹنس اور سرکٹ میں موجود لوڈز بھلے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کی ریزسٹنس میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مکمل سرکٹ کی ریزسٹنس، اس پورے سرکٹ کی جو ریزسٹنس ہے اور سرکٹ میں موجود لوڈز بھلے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کی ریزسٹنس میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ سرکٹ میں موجود وائرز جو ہیں، ہم نے پہلے بات نہیں کی، یہاں سے لے کے اس وائر کا بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہے، ادھر سے اس وائر کے بھی کچھ ریزسٹنس ہے، اس وائر کے ٹکڑے کی بھی ریزسٹنس ہے، اس کی بھی ریزسٹنس ہے، اس فیوز کی بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہے، اس سوئچ کی بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہے، بٹ وہ ریزسٹنس 1 یا 2 اوم کے آس پاس ہوتی ہے میکسیمم، اور جو جنرل ہماری الیکٹریکل کے ڈائگنوسس ہوتے ہیں، ہم اس میں فیوز کی، سوئچ کی اور ان وائروں کی ریزسٹنس کو ہم وہ نہیں مانتے، اس کو 0 مانتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی 0 مانتے ہیں جلنے کی، جو بھی تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے ریزسٹنس، تو اس کی وجہ سے ہم اس ریزسٹنس کو تھوڑی مانتے ہیں اور اس کو 0 مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صرف اور صرف کہتے ہیں کہ یہ جو لوڈ یہاں پہ اویلیبل ہے یہی ریزسٹنس ہے۔ تو اور جب آپ اس کی وولٹیج یہاں پہ جو ہے نا چیک کرنا چاہیں، اس نیگیٹو ٹرمینل سے لے کے اس بیٹری پہ چیک کریں گے تو آپ کو 6 وولٹ ملیں گے، جب ادھر سے ادھر چیک کریں گے تو پورے 6 وولٹ نہیں ملتے ہیں، وہ 5.99 مل رہے ہوں گے، 5.95 مل رہے ہوں گے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ 6 وولٹ ہی ہے ملٹی میٹر کے اوپر۔ وہ کیوں 6 سے پورے 6 سے کم ہے، یہاں پہ 6 نظر آتے ہیں، یہاں پہ 6 سے ہلکے سے کم نظر آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ وائر، سوئچ اور فیوز کی ریزسٹنس کی وجہ سے کچھ وولٹیج یہاں پہ کھائی جاتی ہے ان ریزسٹنس کے اوپر۔ یاد رکھنے کی بات، کسی بھی چیز یا وائر کی ریزسٹنس ماپنے کے لیے ضروری ہے کہ سرکٹ کسی قسم کی وولٹیج سورس سے جڑا نہ ہو،
ایک چیز یاد رکھیے، جب میں ریزسٹنس معلوم کرنے جا رہا ہوں تو سرکٹ کے اندر وولٹیج نہیں ہونے چاہیے، سرکٹ وولٹیج کے سورس کے ساتھ جڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اگر اس بلب کی ریزسٹنس معلوم کرنی ہے تو مجھے اس بلب کو اس سرکٹ سے علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اس کا اگر کوئی پلگ ہے تو اس پلگ کو ریموو کر کے تو اس طرف کو ریزسٹنس چیک کرنی پڑے گی۔ اب اسی کو ہم اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ریزسٹنس ہم نے کیسے چیک کرنی ہے۔ تو میں اس پلگ کو ریموو کروں گا اور یہاں پہ ملٹی میٹر کو ریزسٹنس پہ سیٹ کروں گا۔ یہ آپ جو فیول انجیکٹر ہے اس کو میں نے پاور سورس سے علیحدہ کر دیا، سرکٹ سے علیحدہ، پورے سرکٹ سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ اور پھر میں اس کی ریزسٹنس، یہاں پہ ہم نے رینج کافی زیادہ رکھی ہوئی ہے تو اس کی ریزسٹنس نہیں آ رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں میں 200 اوہم پہ لے آیا ہوں تو یہ بتا رہا ہے کہ 16.9 اوہم کے آس پاس اس کی ریزسٹنس ہے۔ تو اس کے بغیر اگر میں اس کو ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ پرابلمٹک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر ان وائروں کی ریزسٹنس بھی عمل میں آئے گی۔ تو سرکٹ کی ریزسٹنس جب معلوم کرنی ہو، کچھ صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو سرکٹ کے اندر لگی ہوئی چیزوں کی ریزسٹنس، بٹ اس میں پھر آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک تھم رول کے طور پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس جب بھی چیک کرنی ہے تو ہمارے سسٹم کے اندر وولٹیج نہیں ہونے چاہیے پریفریبلی، اور ہمیں ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر میں نے اس وائر کی ریزسٹنس معلوم کرنی ہے یہاں تک، تو میں اس وائر کو یہاں سے بھی ریموو کروں گا، یہاں سے بھی ریموو کروں گا، پھر اس کی ریزسٹنس میں ہوتا یہ ہے کہ ملٹی میٹر بہت ہی مائنر وولٹیج اس کے اندر اس کے سروں کے اوپر چھوڑتا ہے، وولٹیج پوٹینشیل اس وائر کے، اور پھر اس میں ہلکا سا بہت ہی مائنیوٹ قسم کا کرنٹ بہتا ہے، اس سے وہ معلوم کرتا ہے کہ وولٹیج اتنی تھی، کرنٹ اتنا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس وائر کی ٹوٹل ریزسٹنس کیا ہے۔ وہ وہاں پہ بھی ملٹی میٹر کے اندر بھی اوہمز لا کا فرما ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ریزسٹنس جب بھی ماپنی ہے تو وولٹیج سورس سے ڈسکنیکٹ کر کے، اور پریفریبلی جو جس کمپوننٹ کی ہم کر رہے ہیں اس کمپوننٹ کو ہی یا اس وائر کو ہی سسٹم سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ سرکٹ وولٹیج یا لوڈ کے گرد وولٹیج ڈراپ معلوم کرنا، ٹھیک ہے جی، ہم اس کو پہلے بھی ادھر بھی ڈسکس کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر سرکٹ کے وولٹیج معلوم کرنے ہیں، ہم مکمل سرکٹ کی ریزسٹنس اور سرکٹ کرنٹ کی مقدار معلوم ہونے کی صورت میں سرکٹ وولٹیج معلوم کر سکتے ہیں۔ اب اس سرکٹ میں جیسے میں نے کہا کہ ہم وائر ان چیزوں کی ریزسٹنس کو 0 مانتے ہیں جنرلی، تو اس سرکٹ کے اندر ایک ہی لوڈ ہے جس کے اندر ریزسٹنس ہے، تو اس کی 3 اوم ہے، اور ہمیں کرنٹ بھی معلوم ہے اس ریزسٹنس کا، تو کس طریقے سے ہم کریں گے، کرنٹ معلوم ہے اور ریزسٹنس معلوم ہے، تو وولٹیج کیسے معلوم ہوں گے پورے سرکٹ کے، V = I × R ٹوٹل، تو R ٹوٹل کتنا ہے ہمارا 3 اوم، تو 2 کرنٹ ہے، 2 × 3 = 6 وولٹ، تو یہاں پہ 6 وولٹ آئیں گے۔ تو سامنے سرکٹ میں چونکہ ایک ہی لوڈ ہے تو اس میں سرکٹ وولٹیج اور اس لوڈ کے گرد وولٹیج، اب یہی چیز میں اگر یہاں پہ چیک کروں، اس لوڈ کے گرد وولٹیج چیک کروں جس کو ہم وولٹیج ڈراپ کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں تقریباً 12 وولٹ جتنے اس کے وولٹیج ہیں اتنے ہی ملیں گے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو یہ دونوں برابر ہی ہیں۔ وہ کیوں برابر ہے؟ کیونکہ لوڈ ہی ایک ہے، تو وہی وولٹیج، جتنے وولٹیج بیٹری کے ہیں اتنے وولٹیج یہاں پہ ڈراپ ہو رہے ہیں۔ اب پھر وائر کی ریزسٹنس کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ وہی چیز میں نے جو پہلے ڈسکس کر گیا ہوں، یہاں پہ اسی کا سوال میں نے اٹھایا ہے کہ پھر وائر کی ریزسٹنس کا کیا بنے گا، اس کی ریزسٹنس کا کیا بنے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے کہا کہ ایک سرکٹ میں بھلے ایک ہی لوڈ ہے، اس میں لوڈ اور مکمل سرکٹ کی ریزسٹنس میں فرق ہوگا، کیونکہ وائرز کی بھی ریزسٹنس ہوتی ہے، تو پھر لوڈ کے گرد وولٹیج اور سرکٹ وولٹیج میں فرق کیوں نہیں ہوگا؟ لوڈ کے گرد وولٹیج اور سرکٹ وولٹیج کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا پوائنٹس میں ہی فرق ہوتا ہے، جس کو ہم نیگلیجیبل کنسیڈر کرتے ہیں۔ لیکن سینسرز کے کیس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا، وائر کی ریزسٹنس بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ پھر اسی کا جواب ہے جو پیچھے سوال میں نے اٹھایا ہے کہ ہم جنرلی سرکٹ ڈائگنوسس میں وائر سوئچز وغیرہ کی ریزسٹنس کو 0 مانتے ہیں، پر جب سینسر سے متعلق سرکٹ ڈائگنوسس ہوں تو پھر ان چیزوں کی ذرا سی ریزسٹنس بھی سینسر ریڈنگ میں بہت فرق ڈال سکتی ہے، کیونکہ سینسر کی ریڈنگ جو ہے نا بہت دفعہ ملی وولٹ میں جا رہی ہوتی ہے، تو ہلکی سی ریزسٹنس کی چینج میں بھی ملی وولٹ کی جو سینسر کی ریڈنگ کمپیوٹر کو جا رہی ہوگی اس میں فرق آ جائے گا، اور ایک ایرونیس ریڈنگ جائے گی کمپیوٹر کے اندر، تو وہ ڈیسیژن بھی جو اس نے اس ریڈنگ کے بیسس پہ لینا ہے وہ غلط لے گا۔ اسی لیے وہاں پہ ہم وائرز کی ریزنس کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کمپلیکس سرکٹ ہے، اب اس سرکٹ کے اندر ہم اومز لا کیسے استعمال کریں؟ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے تھے اس طرح کے سرکٹ جس میں 2 ریزسٹنس لگی ہوئی تھی یا 2 لوڈ لگے ہوئے تھے، جس طرح سے اس میں ہے، لیکن اب ادھر کیا کریں؟
تو ادھر کے لیے ہم ہر سرکٹ کو سمپلیفائی کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سیریز اور پیرالل میں، جس میں ہم دیکھیں گے جس طرح سے آپ یہ اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ جتنے وولٹیج ہیں وہ یہاں پہ بھی ہوں گے، یہاں پہ بھی ہوں گے. اب اس کا ایک سرکٹ علیحدہ بن جائے گا، اس کا ایک سرکٹ علیحدہ بن جائے گا، اس چیز کا اس طرح سے ایک سرکٹ علیحدہ بن جائے گا، اس طرح سے ایک علیحدہ سرکٹ بن جائے گا، اس طرح سے علیحدہ. تاہم یہ جو 3 لائنز ہیں یہ ساری کی ساری آپس میں پیرالل ہیں. تو یہ پیرالل اور سیریز کا جو ہے نا ہم آگے پورا ایک سیگمنٹ کریں گے، وہاں پہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ابھی کچھ سوال ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 12 وولٹ ہیں اور ہمارے پاس کرنٹ 4 ہے، تو ہم نے ریزسٹنس معلوم کرنی ہے. V از اکول ٹو آئی آر ہمیں پتا ہے اور R از اکول ٹو V اوور I بن جاتا ہے. تو 12 ڈیوائڈیڈ بائی 4 3 آپ کے پاس ریزسٹنس 3 اوم آئے گی. ریزسٹنس کا جو یونٹ ہے وہ اوہمز ہوتے ہیں. اور سرکٹ 2 میں لوڈ کے پاور ٹرمینل پہ وولٹیج کتنی ہوگی؟ یہاں پہ وولٹیج کتنی ہوگی؟ یہاں پہ وولٹیج کتنی ہوگی؟ جتنی ویسے تو اگر آپ دیکھیں گے جتنی یہاں بیٹری پہ ہوگی وہی ہوگی، لیکن یہاں پہ بیٹری کے وولٹیج بھی معلوم نہیں ہے. تو جو وولٹ چونکہ سنگل سرکٹ وہ ریزسٹنس ہے تو ہمارے پاس کرنٹ معلوم ہے، ریزسٹنس معلوم ہے، تو ہم یہاں پہ وولٹیج ڈراپ جو معلوم کریں گے وہی وولٹیج اس ٹرمینل پہ ہوتا ہے بیسیکلی. 4 3 are 12 تو 12 وولٹیج اس نے ڈراپ کرانا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کتنا ہوگا؟ 12 ہوگا، اور یہی وولٹیج یہاں پہ بیٹری کے وولٹیج بھی ہوں گے. اب اس میں کرنٹ کتنا گزر رہا ہے؟ آئی ہوپ آئی ایم میکنگ سینس. اگر کوئی ایشو ہے تو ضرور بتائیں. جی سر، اوکے اوکے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ وولٹیج گیون ہے، ریزسٹنس R گیون ہے. V is equal to IR, I is equal to V over R. V over R 6 divided by 3 تو 2 ایمپیئر. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے سرکٹ 4 میں کتنا کرنٹ کتنا گزر رہا ہے. تو ٹوٹل ریزسٹنس وہ ٹوٹل وولٹیج ڈیوائڈیڈ سرکٹ وولٹیج ڈیوائڈیڈ بائی سرکٹ ریزسٹنس یا ٹوٹل ریزسٹنس از اکول ٹو کیا آئے گا؟ I is equal to V over R. تو 6 divided by 3 is equal to 2 تو 2 ایمپیئر ہمارے پاس آ گیا. اب وہ کہتا ہے لوڈ کے گراؤنڈ ٹرمینل پہ وولٹیج کتنی ہے. گراؤنڈ ٹرمینل کون سا ہے؟ یہ والا. اور یہ کون سا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پاور ٹرمینل. جس سائڈ پہ پازیٹیو لائن آئی ہوتی ہے اس کو پاور ٹرمینل یا پاور سائڈ کہتے ہیں. اور جس سائڈ پہ گراؤنڈ آیا ہوتا ہے، یہاں سے گراؤنڈ آ رہا ہے، تو اس ٹرمینل کو گراؤنڈ ٹرمینل یا اس پوری سائڈ کو گراؤنڈ سائڈ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سرکٹ کا یہ والا حصہ جو بیٹری کے ساتھ یا گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور سرکٹ کا یہ والا جو حصہ جو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کو پاور سائڈ کہتے ہیں. تو یہاں پہ وولٹیج کتنی ہوگی؟ اگین یہاں پہ دیکھیں کہ سرکٹ اوپن ہے. جب سرکٹ اوپن ہے تو کیا ہوگا؟ سرکٹ اوپن ہے تو جو وولٹیج یہاں پہ ہیں وہی وولٹیج یہاں پہ ہوں گے، کیونکہ اس ریزسٹنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس تار کو یہاں پہ کنیکٹ کر دیا ہو، کیونکہ یہ کنڈکٹر ہوگا. اس میں ریزسٹنس تب میننگ رکھتی ہے جب سرکٹ مکمل ہو اور کرنٹ اس میں سے فلو کرے، کیونکہ کرنٹ ریزسٹنس ہے ہی کرنٹ کے لیے. ریزسٹنس کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ریزسٹنس کس کے لیے؟ کرنٹ کو لمٹ کرنے کے لیے. تو آئی ہوپ آئی میک سینس. جی سر، کلیئر ہو گیا جی بالکل. سرکٹ 5-1 میں اگر کرنٹ معلوم کرنی ہو تو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ کرنٹ اب ادھر معلوم کرنی ہو تو کیسے؟ کرنٹ ہمیں پتا ہے کہ اس کا کیا فارمولا ہے کہ سرکٹ میں جو وولٹیج ہیں ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل سرکٹ کی ریزسٹنس. تو یہ 9 ہے اور یہ 6 ہے، تو 6 ڈیوائڈیڈ بائی 9 جو بھی ہوگا وہ اتنا کرنٹ اس پورے سرکٹ کا ہوگا. وہی کرنٹ اس میں سے بھی گزرے گا، اس میں سے بھی گزرے گا. اب یہاں پہ اگر کچھ اور آگے کرنٹ آ جاتا ہے، ادھر ایک اور ریزسٹنس آ جاتی ہے، تو آپ کے کرنٹ کی مقدار کم ہو جائے گی. ہوتا سرکٹ کا فالٹ یہی ہوتا ہے، ریزسٹنس کہیں پہ بھی بڑھے، یہاں بڑھے یہاں بڑھے یہاں بڑھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ سرکٹ کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے. سرکٹ کی ریزسٹنس بڑھے گی تو وولٹیج تو وہی کانسٹنٹ ہے، تو آپ کے کرنٹ میں فرق آ جائے گا. جب کرنٹ کے فرق آئے گا تو جو فار ایگزامپل یہاں پہ پہلے 1 ایمپیئر فلو کر رہا تھا جس سے یہ بلب چل رہے تھے، تو اب 0.5 آ گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بلب جلے ہی نہ، کیونکہ اس کی ریزسٹنس اور ہے، اور یہ بلب بالکل ہی جو ہے نا ہلکا جل جائے، ڈم چلے. وہ فین ہے، فین چلے ہی نہ. ہو سکتا ہے کرنٹ اتنا کم ہے کہ وہ اس کو فین کو روٹیٹ ہی نہ کرا سکے. تو ہم کہیں گے یار فین کام نہیں کر رہا، تو